ملکہ کی خوش فہمی یہ تھی کہ وہ شاید رضا کو اولاد کی نعمت دینے کے بعد رضا کے دل میں محبت حاصل کر لے گی اور اپنی زندگی کا ایک اور نئے سرے سے آغاز کرنے کو چلے گی۔ رضا کا دل موم ہو جائے گا ملکہ کے لیے، لیکن یہ ساری ملکہ کی خوش فہمی تھی۔ رضا تو بلکہ دن بہ دن اس کی اکڑ بڑھتی ہی جا رہی تھی، بلکہ وہ تو ملکہ کی صلاحیتوں پر شک کرنے لگے گا اور کہنے لگے گا کہ تم تو اس قابل تھی ہی نہیں کہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا جاتا، بلکہ تم میں تو یہ کوالٹیز ہی نہیں ہے کہ تم اولاد کو سنبھال سکو یا بچوں کو ٹریٹ اچھے سے کر سکو یا تربیت کرنا آتا ہو۔ جیسے یہاں پر بچی رونے لگے گی تو رضا ملکہ کے پاس آ کر کہنے لگے گا کہ بچی کیوں رو رہی ہے، کیا تمہیں طریقہ نہیں آتا بچی کو سنبھالنے کا، ٹریٹ کرنے کا، تم میں کوئی کوالٹی نہیں ہے بچوں کو پرورش دینے کی۔ پھر رضا روتی ہوئی بچی کو اپنے پاس لے کر چلا جائے گا غصے سے اٹھا کر۔ پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ملکہ کے پاس دوبارہ بچی آئے گی، پھر سے رونے لگے گی تو ملکہ بچی کو لے کر اور اس کا ساز و سامان ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے روم میں یعنی رضا کے روم میں سونے کے لیے جانے لگے گی۔ پھر جیسے جا کر دروازہ کھٹکھٹائے گی تو رضا دروازہ کھولتے ہوئے بچی کو ملکہ کے ہاتھوں سے لے کر اور ساز و سامان بھی لے کر جلدی سے دروازہ بند کر دیتے ہیں دوبارہ سے، تاکہ ملکہ اندر نہ آ پائے، کیونکہ ملکہ کو وہ کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اپنی بچی کی ماں سمجھنا چاہتے۔ پھر ساری رات بچی روتی رہتی ہے، سکون نہیں کر پاتی، ایک منٹ کے لیے بھی سونا نہیں چاہتی کیونکہ ماں جو پاس نہیں ہوتی۔ پھر صبح ہوتے جیسے ہی ملکہ رضا کے پاس جاتی ہے اپنی بچی کا پتہ کرنے کے لیے تو رضا آگے سے چلاتے ہوئے چیختے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں کیا پرواہ بچی کی، تمہیں تو کسی چیز کا ڈھنگ ہی نہیں آتا نا، اب میں کیا کروں، میں ساری رات سو نہیں پایا اور صبح مجھے کام پہ جانا ہے تو میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔